سورہ فیل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ایک شخص تھا ابرہہ، جو اپنا لشکر لے کے آیا تھا معاذ اللہ کعبے کو گرانے کے لیے۔ تو بڑے بڑے ہاتھی اس کے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے، ان کے منہوں میں کنکر تھے، انہوں نے وہ کنکر برسائے تو وہ ہاتھی مار گئے۔ اس صورت میں اس کا ذکر ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب نازل کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے۔ بھائی کس لیے بیان کیے؟ کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اس کام سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، اس میں شک نہیں۔ پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا؟ بیان کیا قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو؟ قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی۔ قوم نوح کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال سمجھایا ہے۔ 15، کچھ لوگوں نے 950 سال لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا 1500 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر، کہ میں جدھر جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے، حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ گناہوں کی سزا کے 3 طریقے، ایک ہے متنبع کرنا، تنبیہ کرتا ہے اللہ، بندہ متنبع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مہلت دینا، اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا، انسان پر کوئی آزمائش آئی، فوراً اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے، چلیں بول دے، کچھ نہیں ہوتا آپ کو، اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو۔ اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی، یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی۔ آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں، آج کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آتی ہے اندر سے آواز، میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس لیے تصدیق۔ کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی، جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے، سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ اور یہ یاد رکھ لے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی، ویعفو عن کثیر، فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا، یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں۔ یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے، قلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہے۔ انسان کو سزا ملتی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا، تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے، ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے، واپس آئے۔ خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی، وہ بدکا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی۔ تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری، تو میں توبہ کرنے لگا ہوں، اور آپ دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے۔ میں نے سچی توبہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا، پر کھری اور سچی توبہ کی۔ دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ میرے بھائی جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دوں، واقعہ سنایا ہے نا،
تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا۔ پھر اللہ قیامت میں سزا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے، اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجمع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہے۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی سنو نا، حدیث ہے بہقی شریف ہے، حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے، ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے، بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں۔ توبہ رٹا لگانے کا نام تو نہیں نا، توبہ تو اللہ کو منانے کا نام ہے۔ ایک شخص اپنے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا اور وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا، اور اپنی غلطیوں سے وہ پیچھے ہٹنے کو 2 قدم بھی تیار نہیں، تو توبہ کوئی رٹا لگانے کا نام تو نہیں۔ آپ توبہ طوطے کو رٹا دیں تو طوطا توبہ توبہ پکارتا رہے تو اس کو وہ چیز تو نہیں حاصل ہونے لگی۔ توبہ ایک بڑی خاص بات صوفیاء نے لکھی ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑا نفع دے گی۔ وہ کہتے ہیں جس طرح گھر چھوٹا بنانا ہو یا بڑا بنانا ہو، زمین تو درکار ہوتی ہے کہ نہیں؟ زمین ہوگی تو گھر بنے گا، چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا بنے یا بہت بڑا محل بنے، زمین کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح
آپ نے نیک اعمال تھوڑے کرنے ہیں یا زیادہ کرنے ہیں، توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ توبہ وہ زمین ہے جس کے اوپر آپ نیک اعمال تعمیر کریں گے۔ اگر توبہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیک عمل آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف، آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ ان العبد اذا اعترف، اعتراف جرم کریں، پھر اللہ کے حضور رجوع لائیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنی بھی توبہ کرتے ہیں، جس قدر بھی استغفار پڑھتے ہیں، اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، بھئی یہ بھی اچھا ہے، برکت سے خالی نہیں۔ لیکن توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں مر گیا تو میرے لیے مشکل ہوگا منہ دکھانا اللہ رسول، تو پھر وہ فوراً سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے۔ یہ توبہ کا مفہوم ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف خاص رغبت حضور نے اپنی امت کی کرائی۔ رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں، اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو، کھانا بھی اونٹنی پہ ہو، کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو، پھر وہ سو جائے، سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو۔ اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی، نہ کھانا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کپڑے، نہ سواری ہے، علاقہ صحرا کا ہے، پیدل جا بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی، اب کوئی اور سہارا نہیں، فرمایا اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی۔ فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی کہ بندہ توبہ کر گیا، اپنے گھر واپس آ گیا ہے، اس نے بات مان لی۔ ہمارا اصل مسئلہ احساس کا ہے، توبہ کا نہیں۔ جب تک اپنی غلطیوں کا بندہ محاسبہ نہیں کرتا، جب تک احساس پیدا نہیں کرتا، وہ محسوس نہیں کرتا کہ میں غلط ہوں، مجھے ٹھیک ہونا چاہیے، تب تک توبہ کا ہے۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کا مزاج کیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہ دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے آ کے پیش نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے پاک کر دیں، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے آ کے اسے گرفتار نہیں کیا، مقدمہ نہیں کرایا، پرچہ نہیں درج کرایا، 14 دن کے ریمانڈ کے بعد نہیں مانی، خود آئی اور آ کے کہا حضور میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچے کی ولادت کے بعد اسے دوبارہ بلایا، کہا بعد میں آنا، وہ آئی، اسے سنسار کیا گیا۔ تو جب کسی شخص نے کہا نا کہ یہ تو بڑی نفس کے ہاتھوں گرفتار عورت تھی اور کتنا بڑا جرم کیا، تو پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے، تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا۔ جب تک احساس گناہ اور احساس زیاں پیدا نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے نا، مومن وہ دھاگے کے برابر گناہ کرے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ ہے میرے اوپر، اور جو منافق ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے یہ تو دھاگے کے برابر ہے، محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں نے اتنے جرم کیے ہیں، وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب تک تسلیم نہیں کرتا تب تک توبہ کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور توبہ کریں تو پھر توبہ نہ، اور بھائی جس نے ماننا ہوتا ہے وہ تو اشارے سے بھی مان جاتا ہے، اور جنہوں نے نہیں ماننا، نہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں یہ میرا جو دور ہے یہ سیانے لوگوں کا دور ہے، سمجھدار زیادہ ہیں، اور سمجھدار بھی اس طرح کے سمجھدار نہیں جس طرح کا معاملہ فہم سمجھدار ہوتا ہے، سمجھدار چالاک قسم کے، اپنے حق میں سمجھدار اور اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ۔ پھر ہم بہت ساری جگہوں پہ ٹامک ٹونیاں کھاتے ہیں، جس نے ماننا ہے اس نے اشارے سے بھی مان جانا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس نے کہنا مجھے 24 سال ہو گئے فلانی جگہ جمعہ پڑھتے اور میں ماننے کو تیار نہیں ہوا، نہیں نہ ماننا تو مجھے 20 سال ہو گئے فلانی جگہ جاتے آتے، بس نہیں ماننا تو پھر مزاج نہیں ہوتا۔ جس نے ماننا ہے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، اور نرے ڈاکو نہیں تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں
ایک پورے قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرا کرتے تھے اگر کہ فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچتے۔ ایک دن گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا۔ آپ فرماتے میرے دل میں بات اثر کر گئی، ماننا ہے نا؟ جس نے نہیں ماننا اس نے 6666 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی توجہ نہیں کرنی۔ آپ ارادہ کریں نا، آپ اپنی دل کی زمین کو زرخیز بنائیں۔ فرماتے ہیں میں فوراً وہ آیت سنی تو میں رویا، اور میں وہ حافظ صاحب کے پاس چلا گیا، ان سے اجازت لی، ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے کہا آپ نے بھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں، بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو، مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو، اب جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آفا جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے، میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، تم آ جانا، معافی مانگ لینا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ سارے گناہ۔ تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات، توبہ بھائی۔ واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی۔ اب ارادے بدل گئے، پروگرام کچھ اور ہو گیا، اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے، اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ اوتھے کی لین جانا ہے۔ فضیل بن عیاض کہنے لگے بس بھائی توبہ کرنی، اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو، اور اوپر سے نہیں کہا، توبہ کی تقریریں نہیں کی، دوسروں کو میسج نہیں بھیجے، اور لیکچر نہیں جھاڑے، رو کے کہا، درد سے کہا، دل سے کہا۔ تو وہ جو باقی کے تھے نا ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا، کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا، اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر، توبہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب اللہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے، میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جو لوٹا وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا۔ اب میں نے وہ پیسے جمع کیے، اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں، جتنے میں دے سکتا تھا دیے، جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے، ایک یہودی کے پیسے رہ گئے، اس کے گھر چلا گیا، میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ، اور میں وہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، وہ پیسے لگ گئے، اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا نا جناب، یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لوگ نا شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا، ایسے تو نہیں معاف کرتا۔ آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں، یہ سچی توبہ ہے۔ وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو، میری اونٹوں کو چارہ ڈالو، پیسے پورے ہوئے تو چلے گا نا۔ کل ڈاکو تھے، ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے، نیزہ چلانا آتا ہے، ڈٹنا آتا ہے، اعصاب مضبوط ہیں، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن توبہ سچی کی ہے نا، یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا آج تھولب دینی لے لے، تجھے کہا معاف کر دے، تو تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار، کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے، اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے، بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا، اللہ کے حضور ہونا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے رب کوئی بارگاہ میں سرخرو ہونا، بندوں کے سامنے نہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض سے کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ، کیوں نہیں ڈالنا؟ 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے، یہ تو ذرا اٹھا کے لا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اٹھا کے اسے دی، جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی، تو ہاں فرمانے لگے تو کہہ رہا تھا ٹھیکریاں اٹھا کے لا۔ کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں، عالم ہوں، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کرے، پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے۔ تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا، یہ اس میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے، لیکن تو اٹھا کے لایا تو تیری توبہ بھی سچی ہے
اور تمہارا دین بھی سچا ہے. اب اس طرح کہا رہا معافی اس شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں. توبہ کے معاملے میں احساس، اور میں نے کہا کہ جس نے اشارہ لینا ہے اشارہ، ایک زازان نام کا نا گویہ تھا، آواز بڑی سریلی تھی. شراب خانے میں جب محفلیں سجتی تھی تو معاذ اللہ وہ گانے گایا کرتا تھا، سریلی آواز تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. عبداللہ ابن مسعود نا چھوٹا قد اور پتلی پتلی ٹانگیں تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود. ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے نا، بچے کرتے ہیں نا مذاق، معاذ اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. زبردست صحابی ہے. اور حضور نے فرمایا میں نے جس کو گورنر بنایا، کسی جگہ امیر بنایا، مشورہ کر کے بنایا، اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو وہ جو زازان نام کا گویہ تھا وہ گانے گا رہا تھا. ہماری جو تقریریں ہیں نا جی، میری طرح کے لوگ، وہ چونکہ جمعہ پڑھانا ہے، 45 منٹ پاس کرنے ہیں، تو نہ وہ ذوق سے تیاری، نہ وہ درد قوم کی اصلاح. ایک میرے اسا فرمایا کرتے تھے تمہارا بچہ بگڑ جائے تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو صحیح ہو جائے. یکدم خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کروڑ دفعہ اللہ معاف کرے کسی باپ کو رات کو خبر مل جائے کہ تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے، سوئے گا رات کو؟ روئے گا کہ نہیں مصلی بچھا کے؟ لیکن یہ صرف اپنے بیٹے کے بارے میں ہے. کاش قوم کے ہر بیٹے کے بارے میں ہمارا یہی ذہن بن جائے کہ یار یہ کیوں بگڑ گیا ہے. اور اس درد سے جب ہم اصلاح کریں گے، تقریر کریں گے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے اور اس میں تاثیر آتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر، اور اگر کسی نے توبہ کرنی آتے تو جملے سے بھی کر لینی. اب گزرے، سریلی آواز کانوں میں آئی، کھڑے ہو کے کہنے لگے کون ہے؟ کہا جناب زازان نام کا گویہ ہے. مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے، کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا. اللہ اکبر، کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا، کتنی سونی آواز ہے، کاش تو نعت پڑھتا. کوئی کہے تو صحیح، کوئی کہتا ہی نہیں. کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونا چہرہ ہے، کاش اس پہ داڑھی ہوتی. کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں کا. سینکڑوں لوگ ہیں. ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لاہور میں تو میرے گلے رکھ کے اس طرح رویا جس طرح کو بچھڑا ہوا روتا ہے. انہیں لگا پیر صاحب مر جان لگے ہیں، کوئی ساڑی اصلاح ہی نہیں کردا، کھوب گئے گناہ میں، کوئی باں ہی نہیں پھڑدا. کوئی ملے تو صحیح یہ ہمارے دکھوں کا مداوع کرے. کوئی نہیں، اپنی اپنی نفسا نفسی، کوئی بات بتانے والا ہی نہیں. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ تو ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، پر کوئی درد والا ہو، کوئی ایسی بات ہو تو تب ہے نا. آئے ہائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. یہ کہہ کے چلے گئے. باہر وہ نکلا نا، جب سارے لوگ باہر نکلے اس معاذ اللہ بری مجلس سے، تو چین گوئیاں ہو رہی تھی کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے. تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی، تیری آواز. تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا، کاش. وہ کہنے لگا نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے، گویہ ہو کے میرا ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ کاش میں قرآن پڑھتا، اور میرے لیے کہا مصطفیٰ کے صحابی نے. حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں. دوڑے گئے، کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود؟ فلاں فلاں جگہ غسل کیا، وضو کیا، پیروں میں لگ گئے جا کے. کہنے لگے سونیا جس کے قرآن پڑھنے کی تعریف مدینے والے کریں وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا. آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو، سکھاؤ مجھے قرآن، میں قرآن ہی پڑھا کروں. میں قرآن پڑھوں گا، میں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا. لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنا کریں گے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے
میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، کوئی تو ہو نا جو کہے، کوئی تو ہو۔ فرمانے لگے بس ہو گئی حضور، آپ دیکھیں گے میں قرآن ہی پڑھوں گا، میری زبان سے اب اللہ کی کتاب کی تلاوت ہی ہو گئی، طے ہو گئی بات۔ تو کسی نے نصیحت لینی ہے توبہ کے لیے تو ایک جملہ بھی کافی ہے، ایک جملہ بھی۔ اور میں نے کہا کہ اگر صرف تقریریں سننی ہیں، واعظ ہی سننے اور ساری زندگی اسی پہ لگانی ہے کہ آج بڑا جملہ کا، آج بڑا مزہ آیا، آج فلانی بات ہو پہلی دفعہ سنی، کچھ قرضے دے کے جان چھوٹے گی، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹتی۔ اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں اور ان کو نہ صحیح کر کے ادا کریں۔ ایک مسئلے میں بڑی دیر سے دوستوں کو اشارے کنایتاً باتیں کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں، میں نے شب برات کو تفصیل سے یہ بات کی تھی، پھر کرتا ہوں، اپنے معاملات کو صاف کریں۔ لینے دینے کے مسائل میں اپنے آپ کو ایک میں منت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں اپنے دوستوں سے، خدا را کبھی بھی بڑے سے بڑا کام کرنا یا چھوٹے سے چھوٹا کرنا، اس میں سود کا کوئی نقطہ نہ آنے دینا۔ آپ کا دل سخت کر دے گا، آپ کے آنسو لے جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اس طرح پیشاب کا ایک قطرہ کئی من دودھ کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ سود آپ کے اصل مال، خدا را، یہ میری منت ہے، میری گزارش ہے۔ میں ان دوستوں کو جانتا ہوں، مجھے لگتا تھا کہ یہ ولایت کا رستہ طے کریں گے، لیکن چلے کچھ جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ نقطہ ایسا آتا ہے بیچ میں، وہ لے جاتا ہے ساری چیزیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بڑا سفر کر کے آتا ہے، بکھرے بال، بری حالت، رو کے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے، اور اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ سونیا آپ کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین ہو کے کہ رب قبول نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا اس نے پہنا بھی حرام پیسوں کا، کھایا بھی حرام پیسوں کا، بیا بھی حرام پیسوں کا، اتنی مرضی مانگے پھر مالک اس کی دعاؤں کو مستجاب۔ ہمارا ایک تو ہے اپنا عمل، ایک ہے توبہ، ایک بات کی اعمال ہم نے۔ ایک آخری بات یہ آپ سے کرنی ہے کہ ہمارے ذمے جس طرح ہمارے بچوں کی ڈیوٹی ہے نا، بیوی کا نان نفقہ خامد کے ذمے ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کی ڈیوٹی اولاد کے ذمے، اسی طرح قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، دین کی جو ڈیوٹی ہے وہ نبی پاک کی امت نے ادا کر دی۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، یعنی تمہیں مضبوط کر دے گا، تم مضبوط سے مضبوط ہوتے جاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اپنے مزاجوں میں نا اللہ کی دین کی مدد کا ذوق پیدا کریں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے نبی پاک کا دین ہے نا، یہ دبنے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے گنڈے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کو تنگ کر کے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ بانجھ نہ سمجھا جائے اس امت کو، بس یہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ اتنی بات سمجھ لیں کہ تم جب ان یہودیوں سے، کافروں سے معاہدے کرتے ہو تو تمہیں تو کچھ خیال نہیں آتا، تم تو صرف دنیا داری دیکھ کے چلتے ہو۔ کاش بال بچہ دیکھتے ہوئے، مال دیکھتے ہوئے، ملک اور زمین دیکھتے ہوئے تم ایک دفعہ اللہ کا دین بھی دیکھو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اپنا اپنا کردار ہمیشہ دین کے لیے پیش کریں، اپنا اپنا کردار۔ وہ ضروری نہیں کہ چندے کی صورت میں ہی ہو۔ آپ کسی بے نمازی کو نماز کا مشورہ دیں، آپ نے دین کی خدمت کی۔ آپ نے ماں باپ کے نافرمان کو فرما برداری کا مشورہ دیا تو آپ نے دین کی خدمت کی۔ اگر آپ نے کسی بندے کو کہا یار تیرا قرآن پاک ٹھیک نہیں، چل قاری صاحب کے پاس، تیرا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، کو آدھا گھنٹہ نکال کے سیکھ لے، یہ لفظ کہنے سے ہی آپ نے دین کی خدمت کی۔
میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ بول کے جو دین کی دعوت دے گا، ایک ایک جملے پہ اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا، وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا بیویوں، مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں۔ اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی، میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے۔ آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے۔ کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی، آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی۔ نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں۔ میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا، جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا۔ فرمایا 3 باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا، وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا۔ جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملے ہوں تے ساجن ملیا ہوں ناساں لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے دکھ۔ اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کے، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا خدیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلا رل جاوے، تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا۔ میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ، تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، ایک
ईसाई राहब गार में बैठा था, निकल के आ गया, मुझसे कहने लगा मुझे वो जानता था। मैं सरा ये किसको साथ लाए, ये कौन है? मैंने कहा अहले कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है। कहने लगे यार जिस दरख्त के नीचे ये लेटे हुए हैं यहाँ आम आदमी नहीं लेट सकता, यहाँ वही लेटेगा जो अल्लाह का सच्चा रसूल होगा, यहाँ दूसरा कोई लेट ही नहीं सका। ये रसूल है, इनका ख्याल रखना, ख्याल रखना। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब ये नबूवत का ऐलान करें। मैसरा कहते हैं मैं गुलाम हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं मुझे भाने लगी। जब वापसी पे निकले तो गर्मी बड़ी शदीद थी। फरमाते हैं जब धूप तेज होती तो बादल का साया आके हुजूर पे साया कर देता, बादल का टुकड़ा नबी पाक पे। मेरे नबी पाक से सहाबा ने पूछा हुजूर आप कब नबी थे? फरमाया अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, मैं तब भी अल्लाह का रसूल था। मेरे भाई नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत खतीजा के गुलाम कहते वापस आया। और पहले भी कई दफा हजरत खतीजा का माल गया था, बड़े नफे आए थे, पर जो नफा इस साल आया वो पहले कभी नहीं आया था। कहते हैं मुझसे हजरत खतीजा की सहेली भी बैठी थी, मैं भी आ गया। और जनाब खतीजा की सहेली कहने लगी चल माल के बारे में कुछ बता, कितना बिका? मैंने कहा माल छोड़ो, मुस्तफा की सुनो। और फिर कहती चलो ठीक है, बादल साया करता था, चलो ठीक है। तुमसे राहब ने पूछा था ये सही है, उन्होंने तेरी सारे रास्ते बड़ी खिदमत की, तेरा बड़ा ख्याल रखा, पर ये भी बता तजारत कैसे हुई? तो मैं सरा कहने लगा जिंदगी मैंने भी सारी गुजार दी है, पर इस रसूल के साथ 4 दिन ही गुजारे हैं। हद हो गई मुझसे, और कुछ ना पूछो, और कुछ ना पूछो। आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें, और कुछ ना पूछो, बस जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, और छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। बस मुझे हुजूर के तज़किरे बयान करने हैं, जिक्र मुस्तफा करना है। हजरत खतीजतुल कुबरा बड़ी मुतासर हुई, कहती है मुझे दर्जनों लोगों ने पैगाम निकाह दिया था पर मैंने सुनी नहीं थी। मैंने नफीसा के हाथ पैगाम भेजा, मैंने कहा मेरी उम्र 40 साल है, उनकी 25 साल है, और मेरा अहवाल और तरह का है। वो शहनशाह है, जाके पूछो तो सही, भला मैं कबूल होती हूँ? पूछो। नफीसा कहती है मैं आई तो वो खातून जिनके लिए लोग बड़े बड़े कुरैश पैगाम देते थे, पैगाम लेके आई। तो रसूल पाक ने अजीब रंग बयान किया अपनी सीरत का। जब मैं पहुंची मैंने कहा खतीजा निकाह करना चाहती है। नफीसा कहती है मेरा ख्याल था कि कोई और होता तो कुर्सी से उठ खड़ा होगा, फौरन कहेगा अच्छा जल्दी करो, बात करो। जब मैंने आके कहा ना हुजूर खतीजा निकाह करना चाहती है, तो नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, फरमाया वो कहती है कि तुम कहती हो? कहा वो कहती हैं। तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, मैं अपने चचा से पूछ के बताऊंगा, मैं मशवरा करूंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। ओ भाई नबी पाक सिवाय खुदा के किसी के पाबंद नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को यह दर्श दिया है कि जो बड़ों के शफकत के साए में चलता है अल्लाह उसकी मदद फरमाया करता है। तुझे क्या पता तेरा अच्छा भला किस बात में? कहा निकाह करना चाहती हूँ, फरमाया चचा से पूछ के बताऊंगा। खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं उन्होंने पूछा, जनाब अबू तालिब कहने लगे ये तो खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी बहू मिल जाए जिसके किरदार में, अफकार में, नजरियात में इतनी नफासत हो। मुस्तफा करीम के साथ निकाह हुआ, कुर्बान जाए। हजरत खतीजतुल कुबरा की शादी हुई तो भाई बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को ढालना। लेकिन जनाब खतीजा की जिंदगी उठा के देखो, मैं ये नहीं कह सकता वो करोड़पति थी, अरब खरब की मैं बात ही नहीं कर सकता। और 20-20 नौकरानियां थी उनके पास, दर्जनों उनके पास गुलाम थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरवाजा नूर पे आई हैं, उन्होंने मेरे नबी के घर में झाड़ू भी दिया है, उन्होंने हुजूर के कपड़े भी धोए हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलतों से, तिजारतों से, सरमाए से प्यार नहीं, शाम को जितनी दौलत थी शाम को लाके कदमों में रख दी। का मेरी हर शय तेरी हूं तो मेरी हर शय ही आपकी है। हुजूर ने सारी चीजें दे दी अल्लाह के रास्ते में, हर चीज नबी पाक ने दे दी। हजरत खतीजतुल कुबरा का हाल ये था कि एक जोड़ा रह गया, कई जगह से पेबंद लगे हुए, मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे ओ जिंज रखे उंज रहना, वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नु कहना। बस ठीक है, जिस हाल में महबूब राजी है, कहा हर चीज कदमों में रख दी। और
اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا، نبی پاک کی ہر خواہش کا۔ عورتیں بالخصوص میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگا ہوں۔ آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، یہ تیرا رشتہ دار وہ میرا رشتہ دار۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہیں، جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ختیجہ یہ میری اماں ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر میں رہی، میری خدمت کی، مجھے کھانا پکا کے دیا، بستر بچھا کے دیا، کپڑے لے کے دیے، اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، پہلی دفعہ آئی ہیں، تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں؟ میں نے کہا جیسے مرضی ہو۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی تو جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا۔ اور یہ جو بی بی آ کے مالی بنی ہے نا آج، جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے، اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے، اور تو اس ماں کو ہی بھول گئی ہے۔ اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراً عطا کروں گا۔ حضرت ختیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، 2 بیٹے تھے حضرت ختیجہ کے، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے۔ ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا۔ میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے، قسطلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے، اور جاگو اور سنو، اللہ کرے حضرت ختیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت ختیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی، سمجھو اور سیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے، سوء ادب سمجھا جاتا تھا۔ اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا، میں کہوں گا اماں جی آپ تو مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤں، حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھی مدینے میں، میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی، نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ختیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جناب حالہ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے، مسجد میں توجہ کرنا، مسجد میں بولے، انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے، مسجد میں۔ تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے، حضور طامت سمیٹی، فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا، میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتی ہیں میں نے 1 دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، ختیجہ کا بیٹا آ گیا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے، فرمایا حالہ آیا ہے، بیدار ہو کے خود تشریف لے گئے۔ اور یہ تو حالہ تھے نا، بڑے بیٹے حضرت ختیجہ کے سب سے، ان کا نام ہند تھا، اور حضرت ہند سے کوئی بندہ تعارف پوچھتا نا، نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حضور کا مکھڑا کیسا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں۔ یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے۔ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے جلوے کیسے، وہ بیان حضرت ختیجہ کے بیٹے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو ہند، بڑے راضی رہتے ہو، تو حضرت ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں، راضی کیسے نہ رہوں، میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے، ماں کا نام ختیجہ الکبریٰ ہے، اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے، میں راضی کیسے نہ رہوں۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ کے رشتوں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار، ان کے رشتے۔ کنز المال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے،
जनाब आयशा फरमाती हैं दोपहर को हुजूर आराम करते तो कोई आया नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़ी आ गई दरवाजे पे, उसने छड़ी पकड़ी हुई है। कहते हैं वो अंदर आई तो नबी पाक बड़ी तेजी के साथ उठे, हुजूर सैयद आलम ने करीब बिठाया, देर तक हुजूर बातें करते रहे, देर तक गुफ्तगू होती रही। फरमाते हैं हुजूर ने उसे कोई इजाफी वक्त दिया, आम सहाबा इस वक्त आते नहीं थे, हुजूर के आराम का वक्त था, इजाफी वक्त दिया नबी पाक ने। और फरमाते हैं जब वो जाने लगी तो नबी पाक ने तोहफे भी अता फरमाए। और फिर एक गुलाम से, हजरत बिलाल से या किसी गुलाम से फरमाया कि साथ जाओ और घर छोड़ करके आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज दिया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं देर तक मुलाकात भी, तोहफे भी, इनफरादी मुलाकात। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि हुजूर जाएंगे और जब रात को वापस आएंगे तो फिर मैं पूछूंगी कि हुजूर ये बीबी कौन है, हुजूर अब आराम कर रहे हैं। फरमाती है मेरा ख्याल था कि ये सवाल शाम तक मेरे जहन में रहेगा कि ये कौन है, आपने बड़ा एजाज दिया, दरवाजे तक छोड़ने गए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं सोच रही थी आराम कर रहे हैं और मैंने जैसे ही निगाह डाली तो हुजूर तो गहरी सोच में गुम है, नबी पाक सोचों में गुम है और आंखें खुली हुई। फरमाती है मैं करीब जाके बैठी, कदमों पे हाथ रखा, मैंने कहा महबूबा ये बीबी कौन थी, इतनी देर आपने मुलाकात की और वो चली गई है तो अभी ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं। फरमाती है मैंने पूछा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए, नबी पाक रो दिए, उठ के बैठ गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, मैंने तो आपको परेशान कर दिया, मैं माजरत चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया आयशा ऐसी कोई बात नहीं, इस बीबी के बारे में पूछती हो जिसे मैंने ज्यादा इज्जत दी है, ज्यादा प्यार किया है, जरा ज्यादा उसके साथ मैंने तवज्जो की है। हाँ या रसूल अल्लाह मैंने इनफरादी रंग देखा है, रूटीन से बढ़कर आपने मोहब्बत फरमाई। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये जो औरत आई थी ना, जो मेरे पास बैठी रही है, ये मेरी जौजा जनाब खतीजा की सहेली है, ये हजरत खतीजा की सहेली है, जनाब खतीजा की सहेली। फरमाया ये मक्के में खतीजा से मिलने आया करती थी, खतीजा इसे वक़्त देती थी, पास बिठाती थी, खाना खिलाती थी, दुख सुख सुनती थी और थोड़ी गरीब है, जब ये जाती थी तो खतीजा तोहफे भी देती थी। फरमाया आज जब ये आई है तो खतीजा की यादें ताजा हो गई, देर तक मैंने इससे बात की है, गुफ्तगू की, जाते दफा तोहफा दिया है, इसलिए कि हुस्नुल अहद मिनल ईमान, अच्छे तरीके से वादा निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है, अच्छे तरीके से अहद निभाना, ताल्लुकात निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। हजरत खतीजा की सहेलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता, पहली वही नाजिल हुई नबी पाक पर। अब हुजूर जब इब्तदाए वही के अय्याम आए तो हजरत खतीजा फरमाती है रसूल पाक गारे हिरा में चले जाते, कई के दिन वहां रहते। पहली वही आई तो कुरान मजीद की तासीर ये है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। फरमाया अगर मैं पहाड़ों पे नाज़िल करूं कुरान को तो वो भी मेरे खौफ से रेजा रेजा हो जाए, इतनी तासीर है। जब हुजूर के कल्बे अथर पर आया तो नबी पाक कांपते हुए घर आए, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ। हजरत खतीजा ने चादर दी, बैठ गए, कहा खतीजा आज कोई आने वाला आया है, एक और बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये आयात उसने मुझे दी हैं और मैं बड़े खौफ के आलम में हूं। हजरत खतीजा के लफ्ज बड़े हसीन है। जनाब खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती है, कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गम ना करें, रब आपको रुसवा नहीं करेगा, इज्जतें अता करेगा। और दलील क्या है, हजरत खतीजा फरमाने लगी दलील ये है कि आप गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं और महबूबा कमजोरों का बोझ आप उठाते हैं, जिसके अंदर ये खूबियां होती है अल्लाह उसे इज्जत ही अता फरमाया करता है। हजरत खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले नबी पाक पे ईमान लाई। बड़ा मुश्किल होता है, हमारे जो फलसफे के लोग हैं वो कहते हैं बहुत बड़ा वली अल्लाह भी हो तो बीवी उसकी मान जाए, ये मुश्किल होता है काम, ये मुश्किल होता है। हजरत खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले ईमान, और किस तरह का ईमान, किस तरह का ईमान, इब्ने माजा में रवायत है, गौर करना। हजरत कासिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे, हुजूर की 6 औलादें, 4 बेटियां 2 बेटे हजरत खतीजा से हुए, 4 बेटियां और 2 बेटे। धोखा देते हैं बाज लोग, कहते हैं हजरत खतीजा की एक ही बेटी थी, हजरत कासिम हुजूर के बेटे थे, वो विसाल कर गए। हजरत खतीजा अभी दूध पिलाती थी कि शहजादे पर्दा कर गए।
ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھر آیا ہے، کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا، وہ دودھ پی لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا ختیجہ تو غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے، جنت میں پوری کر دی ہے۔ اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں، رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں، عرض کروں رب کی بارگاہ میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات، ابھی وہ جنت میں بولے، لطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟ میں ابھی سناؤں تجھے بات، سیاستہ کی روایت، ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں، آواز یہاں مکے میں آئے گی، سناؤں؟ بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں تو وہ دیکھ کے آؤں گا، کہا سناؤں؟ حضرت ختیجہ کا ایمان دیکھیں، کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، میں خدا کو بھی مانتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں، بن دیکھے ہی مانتی ہوں، مجھے سننے کی ضرورت آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا، مجھے حاجت حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں، التجا کروں، ابھی آواز اللہ سنا دے، ابھی سناؤں؟ حضرت ختیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئے، پلٹ کے آئے، دیکھ کے سودا کریں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے۔ یؤمنون بالغیب کی قائل کہہ رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے چھوٹا بھائی، بلکہ وہ کہے یار ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہی، پر وہ کہہ رہا تھا آخر میرا بھائی ہے، میرا بھائی کے بغیر گزارا تو نہیں نا، تو وہ خلاف واقعہ بات کرے، چھوٹے کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بڑے سے میں ہو کے آیا ہوں، تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، بڑا تو بڑی دیر سے کھا رہا ہے، کھا ہی سارا بڑا گیا۔ تب یہ بات چھوٹے کو آ کر بتانے کی ضرورت ہے، تو ایسی بات کر جو بظاہر خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑ دے، جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے۔ اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرتے، چاہیے تھا کہ جوڑتے، کہتے تیرا بھائی ہے، میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم، وہ کیا کرے بھائی تیرا بھائی ہے، اب رشتے بدلتے نہیں۔ تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، آ گئی ہے سمجھ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے، ایک تو یہاں اجازت دی، دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی اسے کس بات کی اجازت ہے؟ چلے مسکرائیں نا آپ، ویسے ہی بتا دیں، ہو ذرا سنجیدہ اس مسئلے پہ، اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے، اس پہ آپ ویسے ہی بتا دیں۔ لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں آپ، کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں، لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے نا، اس کا بھی اعتماد ضائع ہو جائے گا، اور میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہوتا ہے۔ جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ہے، سچ بولتا ہی نہیں، تو پھر یہاں بھی معاملہ صحیح نہیں رہے گا۔ تو یہ دو تین مواقع، ایک چوتھی بات ہے اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت، حکمت کے تحت ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے، بعض لوگ بعض چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا، تو وہ کہا الحمدللہ جی الحمدللہ، بے شک بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا اس کے لیے تکلیف ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی۔ لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بلائلر میں نہیں کھاتا، یہ جو بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ صاف کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا، میرے لیے چھوٹا گوشت پکائے، بات ختم ہو گئی۔ اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے، تو اس پہ آپ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا روز گھر میں، تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لیں گے، تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص ملا، وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب صدیق اکبر کو دیکھا، لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا۔ اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟
تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے، تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا، ہادی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والے کو، تو عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ، اس کو ہادی بنا لیتے تھے۔ کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو، پھر آپ سیدھا یہ روڈ، اس کو ہادی کہا جاتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی، تو میں اپنے نبی کو اس لیے ہادی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئیں گے اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی۔ کہتے جب کہا نا یہ کون ہے، تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا۔ حضرت صدیق ایک بار عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہے، یہ میرے ہادی ہیں، تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک، گلی تک، اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں، اس طرح کے ہادی ہیں۔ کہتے میں نے کہا ہادی ہیں، تو وہ کہا اچھا 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 تمہارے ہادی ہیں۔ وہ گزر گیا۔ فرماتے میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے، گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس طرح کا ذو معنی لفظ استعمال کرنا شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن جھوٹ، صریحاً جھوٹ، اور ہمارے زمانے کے اندر تو جھوٹ، ایسا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت ہے، کوئی مطلب ہی نہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے سیانے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے گناہوں کے نام بدل لیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چغلی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھا ہے، آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کرے، محلے کے 4-5 معزز لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، یہ گپ شپ ہے ہماری۔ اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے بہانہ رکھ دیا ہے۔ بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے بہانہ کر دیا، ورنہ کہتا آئے تو کچھ لوگ بس میں نے بہانہ کر دیا، تو بھائی تو صاف کہہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اس کا نام بدل کے بہانہ کیوں؟ اور بلا وجہ کا جھوٹ، بلا وجہ کا دوست بیٹھے یارانہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ 6 کروڑ آیا تو 9 کروڑ نکل گیا، تو وہ ابا جی لائے وہ جگہ خرید کے، تو میں نے کہا نہیں ڈیفینس والی نہیں مجھے پسند، میں تو وہ بیریا ٹاؤن والا مکان خریدوں گا۔ تو یہ جھوٹ کس پہ روب ڈال رہے، اور جس کو جھوٹ سنایا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں تیرے تو ابے نے دیکھا، میرے دادے نے بھی 10 کروڑ دیکھا ہوا ہے۔ تو ان کہانیوں کا مطلب کیا ہے؟ کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں بلا وجہ؟ اور پھر کچھ لوگوں کو ہر وقت بولنے کی اجازت ہے، وہ کہتے ہیں میں کہانی بنا کے سنانی پڑے، سنانی ضرور ہے، مذاق۔ ایک آدمی لطیفہ سنا لیا تو اب اس کی عزت نہیں بچتی جب تک یہ نہ سنائے۔ راز ہو گئے آپ لوگ، گھورنے لگے ہو نا بیچ بیچ میں سے تھوڑا تھوڑا، صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا ہوتا ہے کہ اب سنانا ضرور ہے لطیفہ، چاہے جھوٹا گھڑ کے بیان کیا جائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرا مومن ہوتا ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اور جھگڑے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یعنی جب بندہ مذاق کر رہا ہوتا ہے تو جو مرضی کہہ جاتا ہے، فرمایا جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو آدمی کو غصہ ہوتا ہے، وہ بڑا کچھ کہہ دیتا ہے، فرمایا میرا مومن غصے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا بلا وجہ۔ اور اگر میں کئی دفعہ حرمین شریفین کے سفر میں موقع ملتا ہے، حاجیوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کیا کوئی سناتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ایک دوسرے کو کیا داستانیں سناتے ہیں، وہ صاحب کیا بتائیں، وہ ڈیرے پہ اتنے لوگ آتے ہیں بڑے پریشان ہیں تو بڑا ایسا ہے، تو کیا ضرورت ہے یہ؟ اگر کسی کے پاس خوشبو ہو نا اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے پاس خوشبو ہے، خوشبو آ جاتی ہے، خوشبو بولیے، خوشبو بہرحال آ جاتی، خوشبو آئی جاتی، نکل جاتی ہے خوشبو، وہ بہرحال بات کر دیتی ہے۔ ہم کئی دفعہ اجتماعات میں جاتے ہیں تو نقیب محفل نے لفظ رٹے ہوتے ہیں اور سب کے لیے بول دیتا ہے فلاں صاحب فلاں، میں روک دیتا ہوں، میں کہتا ہوں صاحب اگر ہمارے اندر کچھ ہوا تو باہر نکل آئے گا، تو آپ کے بتانے سے، بڑھانے سے، اونچا بٹھانے سے کیا فرق پڑے؟ جھوٹ کی زندگی، اور لوگ بلا وجہ رشتے جھوٹ پہ قائم ہوتے ہیں۔ ایک بڑے پیار والے دوست تھے، کہنے لگے دعا کریں عزیزوں کی بچی ہے، شادی کے 15 دن بعد گھر نہ اٹھائی۔ میں نے کہا وجہ کیا ہوگی؟ کہنے لگے چھوٹی سی غلطی ہو گئی، گاؤں میں رہتے تھے، بچی کا رشتہ نہیں ہوتا تھا تو ڈی سی کالونی میں آ کر، بڑی سوسائٹی میں آ کر کرائے کا مکان خریدا، تو بس چند دنوں میں رشتہ ہو گیا۔ اب جب بچی والوں کو پتا چلا ہے کہ گاڑیاں بھی بیگانی تھی اور مکان بھی کرائے کا تھا تو بچی لوٹ آئی ہے۔ دیکھیں نا لوگ کتنے لالچی ہیں، ان کو جب سمجھ آئی ہے کہ مکان کرائے کا تھا تو انہوں نے رشتہ توڑنے کی طرف آ گئے۔ تو میں نے کہا وہ نہیں لالچی، آپ جھوٹے، آپ نے جو تھے وہ دکھانا چاہیے، جو آپ نہیں تھے وہ آپ نے کیوں دکھایا؟ جھوٹ کیوں بولا؟ جب بچی والے کے گھر میں بچے والے رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو بچی کا باپ لاکھوں کی باتیں کیوں چھیڑتا ہے؟
وہ کروڑوں اربوں کی باتیں کیوں کرتا ہے, وہ جائیدادوں کے وظیفے کیوں پڑھتا ہے, وہ کیوں ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے بچے والے کے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو. رشتے کرانے والے کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایک کار بھی دینی ہے, یہ بھی بتا دینا رشتے والوں. بچے کی ماں کو سونے کی بالیاں بھی ڈالیں گے تو یہ داستانیں کیوں سناتے ہو, پھر کہتے ہو لڑکوں والے لالچی ہو گئے. تو یہ کہانیاں ہم گھڑتے ہیں, جھوٹ خود لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں, اور بعد میں جب اوقات واضح ہوتی ہے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں. رشتے جھوٹ پر قائم ہو تو قائم ہو جاتے ہیں, پر قائم رہتے نہیں, وہ ٹوٹ جاتے ہیں. رشتے وہی قائم رہتے ہیں جو رشتوں کے ساتھ قائم ہوا کرتے ہیں, جن کی بنیادیں خلوص ہوتی ہے. جھوٹ ہمیشہ انسان کو تباہ کرتا ہے. کیا حسن ہے میرے نبی پاک کے فرمان میں, کیا خوبصورتی ہے. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. دو جملوں میں کائنات کی ساری حقیقتیں بیان کر دی. حضور فرمانے لگے سچ بول, سچ تجھے نجات دلا دے گا, سچ تجھے بچا لے گا. والکذب یہلک, جھوٹ نہ بولنا تو ہلاک ہو جائے گا. جھوٹ نہ بولنا, یہ محبوب کا فرمان. جھوٹ تجھے ہلاک کر, ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہوتا ہے. سیاسی, سماجی, کاروبار, معیشت, دنیا, رشتے, ہر چیز جھوٹ پہ مبنی. کچھ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی, لارا لگانے کی. کسی نے کہا یار اتنی ضرورت پڑ گئی, کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں, تیرا حل ہو جائے گا. بھئی تیرے پاس نہیں ہے تو صاف انکار کر. جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے انسان سچ بول کے ہار جائے. اس کو کہے کہ بھائی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں, کل آ جانا, پرسوں آ جانا, سویرے آ جانا, کیا ضرورت. ان سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے نا, اس معاشرے میں بڑے عیب پائے جاتے تھے. بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, قتل و غارت تھی, سارا کچھ تھا. ابو سفیان کہتے ہیں ہم سارے جرم کرتے تھے, لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے. عرب کے لوگ, یہ ذرا غور کرنا, انفرادی بات عرض کر. فرماتے چوری چکاری ظلم بربریت سارا کچھ تھا, اور ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے حسب نسب کے خلاف ہے, یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف. ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بولتے ہیں, بزدل لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جو لوگ حسب نسب والے ہوتے ہیں, کردار و عمل والے ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں, جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے, کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے, ہو جاتی ہے, اگرچہ نہیں ہونی چاہیے. یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے. عرض کیا یکون المومن کذابا, یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا, مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا, مومن جھوٹ بول سکتا, جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا, یہ مومن کی شان ہی نہیں. عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف. ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے. جس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا. ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو جو کوئی گل نہیں, بہت بڑی بات, 6 مہینے میں ختم, ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ. 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی بیان تھا, رات گئی تو اتنا ظلم شرم ہی نہیں آئی. ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف, تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا. بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا تھا, تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے, کہنے لگے بادشاہ بلاتا ہے. کہتے میں سردار تھا. بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے. تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے, ساحر ہے, کاہن ہے, لڑائیاں کرا دی, نیا مذہب لے آئے. معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے, ابو جال نے, ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی. کہتے اس نے ایک سوال پوچھا. اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ, لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی, بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں, کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ, لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے,
اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینکتی، وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا، میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی، میں نے ان کی زندگی کے بڑے رنگ دیکھے، میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا، میں نے انہیں ہر حال میں دکھ اور سکھ میں دیکھا، پر میں نے اس رسول کو بھی دیکھا جب پکے کے لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھاتے تھے، اور آج بھی دیکھتا ہوں جب لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، میرا بھتیجا بھی ہے، میرا اپنا بھی ہے، میرا رائے کا شدید اختلاف بھی ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ میرا بھتیجا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، وہ آسانی میں ہو یا تکلیف میں ہو، امیر کے پاس بیٹھے یا غریب کے پاس بیٹھے، اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ۔ تو کہتے اب نجاشی نے فیصلہ سنایا، نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی۔ کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے ہیں۔ سچائیاں حسن ہے، سچائی حسن ہے، سچائی ایک خوبصورتی ہے، سچائی تیرا وقار ہے۔ دیکھیں نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا، کل تو کچھ کہہ رہا تھا، سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا، تیرے لفظ کچھ ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہے۔ زندگی میں یاد رکھنا کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اسے محبت نہ ڈالنا۔ جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ، اپنا حلیہ ہم نے صداقتوں کے بادشاہوں جیسا بنایا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لفظوں میں جھوٹ ہوتا ہے، ہمارے لب و لہجے کے اندر یہ کراہت ہوتی ہے۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہوتا، چاہے 2000 جبہ ڈال کے بیٹھ جائے۔ معرفت کا نور اسے ملتا ہے جس کی زبان پر حق اور سچ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا سچائی اتنی بڑی دولت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں، تو حضور آپ حکم کریں کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں شراب کا بھی عادی ہوں، معاذ اللہ، بولیے استغفر اللہ، سارے بولیے میں شراب کا عادی ہوں مجھ سے چھوٹتی نہیں، اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی ہوں، جاتی نہیں، اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی ہوں، اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، یہ عادتیں چھوٹتی نہیں، میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی، بڑا نوازا ہے نبی پاک، حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے، فرمایا کو سودا کر لے میرے ساتھ، عرض کی حضور حکم ہو، فرمایا 4 میں سے ایک چھوڑ دے، کلمہ پڑھ لے، سودا کر لے۔ کہا حضور حکم کرے کون سی؟ صحابہ کہتے ہیں اب ہم گھوم رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، 4 چیزیں حرام میں قطعی ہیں، حضور کہتے ہیں ایک چھوڑ دے، میں ایک وعدہ کر۔ کہا یا رسول اللہ حکم کرے، تو صحابہ کہتے ہیں اب جب حضور نے کہا ایک چھوڑ دے تو ہم پھر تجزیہ کر رہے تھے کہ شراب بڑی گندی ہے، زنا بڑا گند ہے، چوری کسی کے حق میں ڈاکہ ہے، ظلم ہے، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا، فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے،
کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر، فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے، تو جھوٹ چھوڑ دے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ اتنی گندی چیزیں، شراب بھی، زنا بھی، چوری بھی، اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے۔ وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا، شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا، دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا، تو اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے، جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا، اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے؟ کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا، میں نے پٹخی دیوار کے ساتھ بوتل، میں نے کہا یہ تو گئی، یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد۔ کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا۔ کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے بس وجود چکنا چور ہو گیا۔ او میرے دوستو، لوگ پوچھتے تو ہے نا تو کس کا بیٹا؟ ہاں ہاں او سنگیو، لوگ پوچھ لیتے ہیں تو کس استاد کا شاگرد ہے؟ اور یارو یاد رکھو، تیرا حلیہ دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کس مرشد کا مرید ہے؟ یاد رکھ، اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے صحیح، اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے، تو کسی کے لیے ہی بدل جا یار، تو کسی کا ہی خیال کر جا، چل کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر جا، اپنے لیے نہ صحیح دیکھ تو کسی اور کے لیے ہی بدل جا، اب تیری کسی اور سے بھی نسبت ہے، لوگ کسی اور کے ساتھ تجھے منسوب کرتے ہیں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ کہا اس بی بی نے، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے ہیں بجلیاں دوڑ گئی۔ میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے گا؟ محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا۔ اب میری زنا کی عادت بھی گئی، اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا، وہ آدمی کا فلتا اس پہ ہاتھ ڈالنے لگا، تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا، اگر پوچھتا پوچھتا مجھ تک آ گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا، حضور سے وعدہ کیا ہے، اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی؟ کہتے شام ایک دن میں گیا، اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی، میرا زنا بھی گیا، میری چوری بھی گئی، میری شراب کباب بھی گئے۔ کہتے ہیں تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا، صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے، میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا، میں بس چہرہ تکتا رہا۔ دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں، ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دی۔ یہاں تو جھوٹ کے پلندے پیروں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں مریدوں کی، جاؤ کرامتیں بیان کرو، سناؤ، فیس بک پہ دو، جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے۔ جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں؟ جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول؟ جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول؟ اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا، کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے، تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں؟ یاد رکھو ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں جاگ کے سننا خدا کا واسطہ، آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات، ورنہ کوئی صحابی کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا، آج مجھے کہہ لینے دو، کھول کے کہہ لینے دو، لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا،
ایک دن 1000 مسلمان کر دیا. پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ اور وہ یہ بڑی دلیلیں دیتا ہے. وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے. وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے. زیادہ لوگ ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں. ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ. عجیب تماشا ہے. اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا. تو بھی کرنا جرت کر، جرت ہماری جرت دیکھ. ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے. ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے. تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری. اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو. یہ ظلم ہے. امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے. جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا. فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں. لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے. ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو. یہاں تباہی اتر گئی ہے. کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے. مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے. عجیب تماشا لگ گیا ہے جی. جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا، وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے. امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے. اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو. یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے. سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے. عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا. آئے ہائے کیا نماز ہے. یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی. تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا. تو بھولا. او خدا کے دیکھیں نا، جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں. عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے. میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا. آؤ قرآن مجید سورہ شورا
आयत नंबर 23। घर जाके कुरान मजीद खोलो, ये वाली आयतें भी पढ़ा करो, ये वाली भी खोला करो। सहाबा जमा होके नबी पाक के पास आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके खर्चे ज्यादा हैं, आमदन का जरिया कोई नहीं। जिस तरह आज लोग हर पीर साहब से नहीं पूछ रहे, अल्लामा साहब से, कि आप काम कोई नहीं करते, कपड़े फिर भी सफेद पहनते हैं, क्या जराए आमदन है, फिर भी आप गाड़ी में घूमते हैं। हमारा तो प्रोग्राम था मौलवी भूखा मर जाए, पर इसके पास आते हैं तो ये ताजी चाय पिलाता है। क्या मतलब, किस तरह का रवैया है। सहाबा के बाहर वो ये नहीं सोचते थे आते कहां, वो कहते थे आगे बढ़ के हिस्सा डाले। वो सारे आगे बढ़े, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखराजात ज्यादा हैं, ज़राए आमदन बज़ाहिर कोई नहीं, नजरानों पे एतराज ना किया करो। नजराना देना नबी पाक की सुन्नत है, नजराना कबूल कर लेना नबी पाक की, बोलो, हुजूर की सुन्नत है। तो सहाबा जमा होके आए, एक जगह पे मीटिंग की, का थोड़े से पैसे हर महीने पेश करेंगे। तो हुजूर से बात कौन करेगा पैसों की, कहा हमने नहीं करनी, नबी पाक के चचा जनाब अब्बास करेंगे। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिम्मे लगाया गया, जनाब अब्बास आए। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु पैसे लेके आए, और सियाने बंदे थे, उन्होंने बड़ी समझदारी वाली, अक्लमंदी वाली बात छेड़ी। ये नहीं कहा कि हुजूर हम ये नजराना देंगे, कहने लगे या रसूलल्लाह हमें पता है आपकी मजहबी मसरूफियत इतनी है कि आपको टाइम नहीं मिलता कारोबार करने का, अगर आप काम करेंगे तो फिर आप किस तरह करके दीन का काम हो सकेगा। और या रसूल अल्लाह आपने जो हमारे लिए किया है उसका हम बदला नहीं दे सकते, एक हरफ का बदला नहीं दे सकते। हुजूर ये थोड़ा सा नजराना हर महीने लाया करेंगे, कबूल कर ले। नबी पाक के सामने रखा ही था कि अल्लाह का कुरान बोल पड़ा, का कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, महबूब इनसे फरमा दो कि मैंने तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफ सही है, पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। हाँ अगर तुमने कुछ करना है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरी खतीजा से प्यार करना, मेरी आयशा का अदब करना, मेरे करीबियों का एहतराम करना। या रसूल अल्लाह अज़वाज तो घर में है ही, करीबी कोई और भी खास है जिसका अदब करना है? तो नबी पाक ने फरमाया हाँ, अली, फातिमा, अली और फातिमा की औलाद। फरमाया इनका अदब करते रहना, इसका मतलब ये होगा कि तुमने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा सलूक किया है। कहा इनका अदब करना, जनाब अली, सैयदा फातिमा और दोनों की, उनका अदब करना फराइज़े दीन, अहले बैत का अदब करना फराइज़े। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग जी सैयद बन गए है नहीं, पर तो मैं कहा जेड़े बन गए ना उन्होंने अल्लाह आप ही पूछ लेगा, तू अदब कर। जेड़े बन गए ने अल्लाह, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दो बंदे ख्वाजा साहब से मिलने आए तो उनको पता था कि ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा एहतराम करते, तो दो बंदे आ गए कुछ लेने कुछ मांगने, थे फरार दोनों। टांगे से उतरे तो सियाल शरीफ के रास्ते में दरमियान में प्रोग्राम बनाया कि सुना ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा अदब करते हैं, सैयद ना बन जाए। बन भी जाते हैं ना लोग, और सैयद ना बन जाए तो ठीक है जी बन जाओ, बन गए सैयद। ख्वाजा साहब को किसी ने अंदर जाके बताया दो सैयद आए हैं, तो ख्वाजा साहब इस तरह दौड़े कि ना जूता ना सर पे टोपी, दौड़ के आए। शेखुल इस्लाम ख्वाजा साहब ने हाथ चूमे, नजराना दिया, 2-3 थैले भर के दिए लंगर के। जब वो जाने लगे ना तो ख्वाजा साहब उनके साथ बाहर तक आए, जहां उन्होंने सैयद होने का प्रोग्राम बनाया था वहां तक साथ आए, उनको रवाना किया। उनमें से एक बंदा खुद ही बोल पड़ा, कहने लगा हुजूर यहां लोग दरवाजे तक छोड़ने आते हैं या गाड़ी तक? ना दरवाजा ना गाड़ी, आप दरमियान में रुखसत करने आए, समझ नहीं आई। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे तुम यहीं सैयद बने थे, यहां तक अदब करना जरूरी था। यहां तुम सैयद बने थे, यहां तक अदब करना, पीछे तुम सैयद नहीं हो तो मैं कैसे अदब करूं? जहां तक तुम सैयद हो वहां तक अदब करना। और मेरे आला हजरत ने अकीदा दिया, कहने लगे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मियां साहब ने इसकी वजाहत भी की। मियां साहब से कहा हुजूर अदब करता कौन है?
सारे तो अदब करते नहीं, तो मैं दूर नहीं ना जाता, पुराने मुहद्दिसीन नहीं पूछता, ये कश्मीर में मियां मोहम्मद बख्श साहब से पूछ लेते हैं हुजूर अदब करता कौन है। तो मियां साहब फरमाने लगे असला नाल जे नेकी करिए, किना नाल, असला नाल जे नेकी करिए ते वो नस्ला ताक नहीं भुल दे, हाँ बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडिया नाल तुल दे। बेअसला फरमाने लगे जो असल होगा ना इखलाक का, किरदार का, खानदान का असल, वो हमेशा मुस्तफ़ा के सहाबा का भी एहतराम करेगा और अहले बैत नबूवत का भी इनका अदब करे। सुने नबी पाक ने क्या फरमाया, तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक ने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया। लोग हमें कहते हैं नमाज रोजा हज ज़कात इससे आगे ना जाओ, हुजूर ने खुतबा दिया, फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं, अगर थाम के रखोगे तो गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूलल्लाह कौन कौन सी? फरमाने लगे एक मैं तुम्हें कुरान दे के जा रहा हूं, दूसरा अपना खानदान दे के जा रहा हूं, इनको थाम के रखना, गुमराही कभी तुम्हारे पास, इनको थाम। सुनो हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला, हजरत उसामा आप फरमाते हैं मुझे नबी पाक से कोई काम था, ये भी तिरमिजी की हदीस है, कहते हैं मैं हुजूर से मिलने गया तो मैंने ना हुजूर से बात छेड़ी, नबी पाक से मैंने जिक्र छेड़ा। जब वो बात मैंने करनी शुरू की ना तो हुजूर ने चादर ओढ़ी हुई थी, बुक्कल जिसको मारते हैं, कहते हैं चादर ओढ़ी हुई थी, तो नबी पाक की ना चादर में दो चीजें हरकत कर रही। तो जनाब उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बात करते करते मेरी तवज्जो जब उधर गई तो मैं असल बात ही भूल गया। मैं कहना कुछ चाह रहा था, मेरी जुबान से कुछ निकल रहा था, क्योंकि जब तवज्जो बट जाती है ना, इसलिए तवज्जो बट जाए तो फिर लफ्जों का हुस्न बरकरार नहीं रहता। तो जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं कहना कुछ चाह रहा था, मेरे मुंह से निकलता कुछ और था। तो सरकार समझ गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के कहने लगे भूल गए हो ना बात? तो मैंने कहा हुजूर भूल गया हूं। तो कहते मैं भी इनसे कब से कह रहा हूं कि बाज आ जाओ, लेकिन ये नहीं आ रहे। कहते मैं और परेशान हुआ कि ये